ترگت نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ ترگت کس سے پیار کرتے ہیں؟ شادی کے لیے انہیں پاکستان سے کتنی آفرز آئیں؟ انہوں نے اپنے لیے ڈرامے میں کلہاڑی کا ہتھیار کیوں منتخب کیا؟ ترگت اس کلہاڑی سے لڑتے ہوئے زخمی کیسے ہو گئے تھے؟ ڈرامے میں ترگت کا پسندیدہ کردار کون سا تھا؟ ڈرامے میں ان کی 2 بیویوں میں سے زیادہ کس کے ساتھ کام کر کے مزہ آیا؟ کیا عثمان میں ترگت کا کوئی کردار ہوگا؟ ترگت پاکستان آ کر شاہد افریدی سے کرکٹ کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ انہیں کون سا کھیل سب سے زیادہ پسند ہے اور وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہی سب ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیوزیم کی اس ویڈیو میں۔ وسیم بدامی کے شو میں آئے ایسے مہمان جنہوں نے پورے پاکستان میں اپنے ڈرامے ارطغرل سے ہر پاکستانی کے دل میں گھر کر لیا ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں ترگت کا مشہور کردار ادا کرنے والے جینگز نے کیے ایسے انکشافات جنہیں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس عید پر ترگت بنے وسیم بدامی کے شو 11th آور کے مہمان، جس میں بہت سی دلچسپ باتیں ہوئیں۔ شو کے شروع میں وسیم بدامی نے ترگت یعنی جینگز کو خوش آمدید کہنے کے بعد ٹرکش میں عید مبارک کہا تو جینگز نے بھی پورے پاکستان کے لوگوں کو اردو میں عید مبارک کا پیغام دیا۔ اس پروگرام میں ترگت کے ساتھ شاہد افریدی بھی بطور مہمان شریک تھے۔ ان دونوں مہمانوں کے بیچ خوب دلچسپ باتیں ہوئیں۔ وسیم بدامی نے پوچھا کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ اس سوال پر جینگز نے الحمدللہ کہہ کر جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ یہ انٹرویو اس وقت دلچسپ ہوا جب جینگز نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ وسیم بدامی کہنے لگے کہ پھر یہ آپ کی فیمیل فینس کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے۔ جینگز اس بات پر مسکرائے لیکن ساتھ ہی انہوں نے انکار کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیا کہ ان کی زندگی میں بہت عرصے سے کوئی خاص ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ Are you married? Not yet. Oh, so can I say that is a good news for your female fans? No. No. So the one lucky girl whom you are going to marry, you have already decided. So you are already committed. Am I right? Yeah, I have somebody in my life from long time. وسیم بدامی نے بتایا کہ جینگز بھی شاہد افریدی کی طرح کھلاڑی رہ چکے ہیں، جس پر جینگز نے یہ بھی بتایا کہ وہ دراصل ایک پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر تھے، لیکن چوٹ لگنے کی وجہ سے انہیں سپورٹس چھوڑنا پڑی۔ ایکٹنگ کے شعبے میں آنے سے پہلے وہ ایک پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر تھے اور 3 سال تک ٹیم کے لیے کھیلتے رہے، لیکن پھر انجرڈ ہونے کی وجہ سے باسکٹ بال چھوڑنا پڑی، لیکن اب بھی کھیلوں میں خاص دلچسپی رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ باسکٹ بال کے کھلاڑی سے اداکار کیسے بنے؟ انہوں نے بتایا کہ باسکٹ بال چھوڑنے کے بعد وہ ماڈلنگ میں آ گئے۔ ظاہر ہے اس شخصیت کے ساتھ ان کا ماڈلنگ کریئر بہت اچھا رہا اور ماڈلنگ سے ہی انہیں ڈرامہ انڈسٹری میں قدم رکھنے کا موقع ملا۔ آج یہ ترکی اور خاص کر پاکستان میں مقبول ترین اداکار ہیں۔ جینگز سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ پاکستانی فلم یا ڈرامے میں کام کرنا پسند کریں گے، اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر کسی کہانی کا کردار انہیں پسند آیا تو وہ پاکستانی انڈسٹری میں ضرور کام کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی پاکستانی فلم یا ڈرامے کی اسکرپٹ ان کو متاثر کر پائے گی یا نہیں۔ جینگز نے یہ بھی بتایا کہ وہ پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں، لیکن پوری دنیا کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں اور وہ حالات ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام اس وقت اور مزیدار ہو گیا جب جینگز نے بتایا کہ وہ شاہد افریدی کو بے حد پسند کرتے ہیں اور یہ بھی فرمائش کر دی کہ شاہد افریدی انہیں کرکٹ کھیلنا سکھائیں، جبکہ شاہد افریدی انہیں جینگز نہیں ترگت کہہ کر ہی جواب دیتے رہے اور کہا کہ ترگت نام انہیں زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ شاہد افریدی نے کہا کہ جینگز کے پاکستان آنے پر انہیں کرکٹ ضرور سکھائیں گے، لیکن ساتھ ہی جینگز سے ڈرامے میں استعمال ہونے والی کلہاڑی چلانا سکھانے کی بھی فرمائش کر دی۔ I want to teach me from Lola to teach me that cricket. I would like to play that. Maybe Okay, I like it. Why not? First of all, Can you do that for me, Lola? I will call you Turgut because this name suits you, and I will teach you cricket for the whole of Pakistan. I want to invite you to Pakistan, and I will be your host, and I will teach you cricket. You will teach me an act. And thanks for this. Okay. We deal. باتوں ہی باتوں میں جینگز نے لالا اور وسیم سے یہ بھی کہہ دیا کہ اب یہ دونوں پاکستان میں رہنے والے ان کے دوست بن گئے ہیں۔
جینگز انٹرویو کے درمیان ہی افریدی سے سوال پوچھتے رہے کہ انہیں بوم بوم کیوں کہتے ہیں اور اس کا کیا مطلب ہے. یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں کرکٹ اتنی مشہور کیوں ہے. شاہد افریدی نے کیا جواب دیا آپ کو دکھاتے ہیں. Lala, can you hear me? Yes, Gardash. Why the people are calling you Boom Boom? I'm curious about. Because I played some innings, a career, and it's make the boom boom. And the kids, they love, and I love it even. The people call me boom, so I love it. Also, I want to ask this question. I'm really curious about why is cricket so popular than other sports in Pakistan? یہ بتائیں بھائی. Cricket is everything, you know. People, they love cricket, and we have some very good talent in Pakistan. وسیم بادامی نے شاہد افریدی سے یہ بھی کہا کہ جینگز بھی پہلے کھلاڑی تھے اور آپ بھی کھلاڑی ہیں, تو کیا آپ ایکٹنگ کریں گے؟ جس پر شاہد افریدی نے بالکل انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے اور وہ کبھی ایکٹنگ نہیں کر سکتے. شاہد افریدی نے بتایا کہ وہ یہ ڈرامہ 1.5 سال پہلے ہی دیکھ چکے تھے اور اس وقت سے ارطغرل کے بہت بڑے فین ہیں. شاہد افریدی نے مزید بتایا کہ اس ڈرامے میں بھائی چارہ, امن اور اللہ پہ یقین کے پیغام نے انہیں بہت متاثر کیا اور چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ترکی مل کر ایسے اور ڈرامے ضرور بنائیں. پروگرام کے اگلے حصے میں ڈرامہ سیریل ارطغرل اور ان کے کردار ترگت کے بارے میں سوال پوچھے گئے. ان کے کردار کے بارے میں انہوں نے کئی انکشافات کیے. ترگت کی کلہاڑی کو ان کا سگنیچر ویپن سمجھا جاتا ہے جو ان کو باقی کرداروں سے الگ دکھاتا ہے. پاکستان میں عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ ترگت کے کردار کو کلہاڑی اس لیے دی گئی ہے کیونکہ ہسٹری میں یہ اس کا استعمال کرتا تھا, لیکن یہ سراسر غلط ہے. ترگت نے بتایا کہ کلہاڑی انہوں نے خود چنی تھی. ان کا کہنا ہے کہ کردار کو منفرد ہونا چاہیے, اسی لیے الگ دکھنے کے لیے انہوں نے کلہاڑی کو ہی بطور ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ ایک آسان فیصلہ نہیں تھا کیونکہ کلہاڑی تلواروں سے زیادہ بھاری ہوتی ہے, تو انہیں کلہاڑی سے لڑنا سیکھنے کے لیے 3 مہینے کی ٹریننگ کرنا پڑی. یہ بھی بتایا کہ ایک بار ایک سین کے لیے کلہاڑی گھماتے ہوئے ان کی کونی کی ہڈی فریکچر بھی ہو گئی تھی. آگے ان سے پوچھا گیا کہ ان کا سب سے پسندیدہ کردار ارطغرل میں کون سا تھا. اس سوال پر انہوں نے ہنس کر جواب دیا کہ سب سے پسندیدہ کردار ترگت ہی تھا, اسی لیے انہوں نے یہ کردار چنا اور اسے بخوبی نبھایا بھی. ڈرامے کے بارے میں جینگز نے مزید بتایا کہ پہلے سیزن میں ایک سین میں انہیں ٹارچر کیا گیا تھا اور یہ ان کا پسندیدہ سین ہے اور ان کا سب سے پسندیدہ ولن نویان ہے. جینگز نے بتایا کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ خطرناک بھی رہی. ایک سین میں لڑائی کے دوران تلوار ان کی آنکھ میں لگتے لگتے بچی. جینگز نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں یقین تھا کہ ارطغرل پاکستان میں پسند کیا جائے گا, لیکن اس قدر مقبول ہوگا یہ بات انہوں نے کبھی نہیں سوچی تھی. انہوں نے بتایا کہ میرے انسٹاگرام پر پاکستانی فالوورز کے اس قدر بڑھنے سے مجھے پتہ چلا کہ میں پاکستان میں کتنا پسند کیا جاتا ہوں, اور یہ بھی بتایا کہ پاکستانیوں نے انہیں شادی کے لیے بھی بہت سارے پروپوزلز بھیجے. ڈرامے کے بارے میں ہی کچھ اور دلچسپ سوالات بھی پوچھے گئے. وسیم بادامی نے جینگز کو بامسی اور دوگان میں سے کسی ایک کو چننے کو کہا تو انہوں نے فوراً بالکل منع کر دیا اور کہا میں دونوں میں سے کسی ایک کو کبھی نہیں چن سکتا. پھر جب یہ پوچھا گیا کہ ڈرامے میں آپ کی 2 بیویاں ہیں, ان دونوں میں سے آپ کو کس کے ساتھ کام کرنا اچھا لگا, تو انہوں نے فوراً جواب دے دیا کہ پہلی والی کے ساتھ. آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اس سوال کا کیا جواب دیا. That out of the 2 female characters which acted as your wife in the drama and both of them died, you enjoyed working with whom? The first one or the second one? First one, Ikis. I can tell you this. Okay, First love is always first. so that was not a tough one. Yeah. Okay. You know, first always, you know, the best. انہوں نے اس انٹرویو میں ایک انکشاف ایسا بھی کیا جو سن کر آپ کو حیرت ہوگی. جینگز نے انکشاف کیا کہ ڈرامہ ارطغرل دراصل مکمل طور پر حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اس میں کئی ایسے کردار ہیں جو ہسٹری میں تھے ہی نہیں, لیکن یہ ایک ڈرامہ ہے اس لیے اس کو دلچسپ بنانے کے لیے ایسا کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اگر بالکل ہسٹری پر مبنی ہوتا تو یہ ایک ڈاکیومنٹری ہوتی, ڈرامہ نہیں. لیکن یہ ایک ڈرامہ ہے اور اسے بنانے کے لیے اپنے تصورات کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اور ڈرامے میں شامل بھی کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ایسے انکشاف پر جس کو جان کر آپ بھی ضرور مایوس ہوں گے.
ड्रामा अर्तुगरुल के सीक्वल ड्रामा उस्मान में तुर्गुत को देखने के लिए पाकिस्तान में बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जैंगिज़ ने ये इंकशाफ किया कि ड्रामा उस्मान में इनका कोई किरदार नहीं है। इनका जवाब सुनकर वसीम और शाहिद अफरीदी भी मायूस नज़र आए। शो के आखिर में इन्होंने पाकिस्तानियों ख़ासकर अपने फैंस से मोहब्बत का इजहार किया और इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस ड्रामे को इतना फ़रोग़ दिया। इनका कहना था कि वो हालात ठीक होने पर पाकिस्तान ज़रूर आएंगे। क्या ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल में तुर्गुत आपका भी पसंदीदा किरदार है? आपका पसंदीदा किरदार कौन सा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और ड्रामा अर्तुगरुल के फैंस के साथ ज़रूर शेयर करें। म्यूज़ियम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें।